الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں ہماری گفتگو جاری ہے دلوں کے اقسام کے موضوع پر۔ قرآنی آیات کی روشنی میں دل کے کیا اقسام اور کتنے اقسام بیان کیے گئے ہیں؟ دل کے 4 اقسام بیان کیے گئے ہیں، 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا دل قلب سلیم، دوسرا دل قلب مریض، تیسرا دل قلب مطبوع علیہ۔ یہ 3 قسموں پر بات ہو چکی ہے۔ ایک چوتھی قسم رہ جاتی ہے جس پر انشاءاللہ آج کی اس نشست، اس ملاقات میں جو ہے بات ہوگی، گفتگو ہوگی۔ قلب سلیم سے مراد ایسا دل جو صحیح سالم دل ہو، حق بات کو تسلیم کرتا ہو، قرآنی آیات آ جائے، اللہ تبارک و تعالی کا، اس کا رسول کا پیغام آ جائے تو اسے فوری طور پر تسلیم کر لیتا ہے، اس پر ایمان لے آتا ہے۔ ایسا دل قلب سلیم ہوگا جس دل میں کسی کے بارے میں کوئی نفرت، کسی کے بارے میں بغض و عناد، کسی کے بارے میں کچھ شر اور برائی نہیں پائی جائے، ایسا دل قلب سلیم ہے۔ قلب مریض ایسا دل، ایک ایمان والے کا دل، لیکن شیطانی وسوسوں میں پڑ کر آ کر کچھ برائیوں کا ارتکاب کر لیتا ہے۔ ایسے انسان کا دل مریض ہے، بیمار ہے، اور اسے کیا ہے، اپنے دل کا علاج کرنا ہوگا، اور یہ علاج اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کے ساتھ توبہ استغفار کے ذریعے ہوگا۔ تیسرا دل تھا جس کا ذکر ہوا قلب مطبوع علیہ، ایسا دل جس پر مہر لگا دی گئی ہو اللہ کی طرف سے، یا زنگ چڑھ گیا ہو، یا اس پر غلاف ہو، اور یہ ایسے لوگوں کا دل ہے جو اہل نفاق میں سے ہوں یا اہل کفر میں سے ہوں، ان کے دل مطبوع علیہ ہے، جیسے کہ اس نقطے پر کیا ہے، گزشتہ نشست میں جو ہے بات ہو چکی ہے۔ ایک آخری قسم جو دل کی قرآن مجید میں ہمیں بتایا گیا ہے وہ یہ مردہ دل یا سخت دل، یہ سمجھیے سخت دل، القلب القاسی المیت، ایسا دل جو سخت ہے اور اپنی سختی کی بنا پر کیا ہے، مردہ ہو چکا ہے۔ اور یہ سخت دل سے مراد وہ نہیں جو ہم اور آپ کے ذہن میں شاید پایا گیا ہو کہ سخت دل وہ ہے جو بہت ہی زیادہ بے باکی کے ساتھ بولتا ہو، یا ہر ایک سے مقابلہ کرنے کی ہمت رکھتا ہو، یا اس کے آنکھوں سے آنسو نہ بہتے ہوں، کوئی مصیبت کوئی بلا آ جائے۔ یہ سخت دل مراد نہیں ہے، بلکہ دل کی سختی اور دل کا مردہ ہونے سے مراد ادھر یہ ہے ایسا دل جس پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو معجزات ہیں، ان کا کوئی اثر اس پر کیا ہے، نہ ہو۔ گویا کہ وہ دل مردہ ہو چکا ہے، سخت ہو چکا ہے، برائیوں کا ارتکاب کرتے کرتے اس دل پر جو ہے حق باتیں کچھ اثر نہیں کرتی، دل پر کچھ اس کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ دل اگر دیکھا جائے تو خاص ہے ان کا دل جو کفار ہیں، اللہ اس کے رسول پر انہوں نے کیا ہے، ایمان نہیں لے آیا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم غور کریں اس قصے پر جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی زمانے میں ایک آدمی تھا جو لا ولد تھا، اور وہ مالدار تھا،
لیکن اس کا کوئی وارث نہیں کیونکہ وہ لا ولد ہے، تو اس کے بھتیجے نے اس کا خون کر ڈالا، اسی کی بھتیجے نے اس کا خون یعنی اپنے چچا کا خون کر ڈالا، اور خون کرنے کے بعد اس نے اپنے چچا کی لاش کسی دوسرے کے دروازے پر لا کر کیا ہے پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ فلاں کا قتل ہو چکا ہے اور وہ فلاں ابن فلاں کے دروازے پر اس کی لاش ملی ہے، تو لوگ اسی گمان میں آئے کہ جس کے دروازے پر لاش ملی ہے اسی نے کیا ہے اس کا قتل کیا ہو، حالانکہ قاتل اس کا اپنا بھتیجا تھا جس نے اپنے چچا کا قتل کر کے دوسرے کے دروازے پر پھینک دیا۔ لوگوں میں اختلاف ہوا کہ ہاں کون اس کا قاتل ہے، کوئی کہتا ہے کہ جس کے دروازے پر ملا، کوئی کہتا ہے کہ کوئی اور ہے، اس قسم کا اختلاف ہوا، یہاں تک کہ یہ معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے ذبح کرنے کے لیے انہوں نے قوم کے لوگوں نے مختلف سوالات اور مختلف استفسار طلب کیا گائے کی خوبی، گائے کے رنگ کے بارے میں، حلیے کے بارے میں، جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہوں گے قرآن مجید میں مفصل اس کا قصہ موجود ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ حل بتانا چاہا کہ ہاں اس مردے کا قاتل کون ہے، اس آدمی کا، اور وہ اس طرح کہ تم گائے ذبح کرو اور گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لا کر کے اس مردے پر مارو تو یہ مردہ آدمی زندہ ہو جائے گا، جی گا، کھڑا ہوگا، اور زندہ ہونے کے بعد یہ بتائے گا کہ فلاں ابن فلاں نے میرا قتل کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کیا ہے موت کی حالت میں چلے جائے گا۔ یہ ایک اہم معجزہ تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ گائے ذبح کیا انہوں نے۔ گائے ذبح کرنے کے بعد اس مردے پر جا کر گائے کا ایک گوشت کا ٹکڑا انہوں نے مارا مردے کو، اس سے یہاں تک کہ وہ مردہ جو مقتول تھا وہ کھڑا ہوا، اٹھا، اور اس نے کہا کہ فلاں ابن فلاں یعنی میرا بھتیجا میرا قاتل، اس نے میرا قتل کیا۔ یہ کہنے کے بعد وہ شخص مقتول پھر کیا ہے دوبارہ موت کی حالت میں چلے گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں فرمایا، اس معجزے کے بارے میں، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے حکم دیا ان کو کہ تم ان دونوں کو آپس میں مارو، یعنی مردے شخص کو اور گائے کو، دونوں کو آپس میں، گائے کے ٹکڑے کو آپس میں مارو، تم دیکھو گے کہ یہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مردہ ہو جانے کے بعد زندہ بھی کرتا ہے، کذالک یحیی اللہ الموتى۔ ادھر ایک سبق دینا چاہا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو کہ تم کہتے ہو کہ مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا انسان، لو یہ ایک مثال ہے، اللہ نے موت دی، دوبارہ اللہ نے جو ہے اسے زندہ بھی اللہ نے اپنے حکم سے کیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی یوم آخرت کو بھی لوگوں کو کیا ہے زندہ کرے گا۔ اللہ نے آگے فرمایا اگلی آیت میں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تم نے یہ ایک اہم معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اللہ نے ایک مردے کو دوبارہ زندہ کر دیا، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارنے سے زندہ کر دیا، وہ کھڑا ہوا، اور یہ اس کا زندہ ہونا تمہارے اختلاف کو کتنے آسانی سے ختم کیا اس نے، جس میں تم پریشان تھے، زندہ ہونے کے بعد اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل کون ہے۔ یہ ایک اہم معجزہ تھا، تم کو اس پر ایمان لے آنا چاہیے، موسیٰ کو نبی اور رسول تسلیم کر لینا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود تمہاری حالت کیا تھی؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارا دل پتھر ہو گیا، قست یعنی سخت ہو گیا، تمہارا دل سخت ہو گیا، من بعد ذلک وہ معجزہ دیکھنے کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اور کس طرح وہ تمہارا دل سخت ہوا؟ جس طرح پتھر سخت ہو جاتا ہے، کالحجارۃ پتھر جیسے سخت ہو گیا، او اشد قسوہ یا پتھر سے بھی زیادہ تمہارا دل سخت ہو گیا۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تمہارا دل پتھر جیسے، یہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا، کیونکہ پتھر کا معاملہ کیا کہ پتھر سے نہریں بہتی ہیں، بسا اوقات پتھر پھٹ جاتا ہے اور پانی نکلتا ہے، اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے پتھر گرتا بھی ہے، گر پڑتا ہے۔ پتھر میں اتنا تو احساس پایا جاتا ہے، لیکن تمہارے دل میں اتنا بھی احساس نہیں پتھر جیسے، کیونکہ تمہارا دل کیا ہے؟ قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارا دل سخت ہو گیا ہے۔ تم نے معجزہ دیکھا، اس پر ایمان لے آنا چاہیے کہ اللہ نے کیسے ایک مردے شخص کو زندہ کیا، لیکن تم نے ایمان لانے کے بجائے، اس معجزے کو تسلیم کرنے کے بجائے، موسیٰ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کرنے کے بجائے تم نے کیا ہے؟ انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارا دل سخت ہو گیا۔ اور کیسا سخت ہوا؟ پتھر، اور پتھر سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھر سے پانی بہتے ہیں، پتھر پھٹ کر، یا پتھر ہی سے جو ہے نہر جاری ہوتی ہے، پتھر اللہ کی خشیت سے گر پڑتا ہے، اتنا تو احساس پتھر میں ہے۔ گویا کہ پتھر بنسبت تمہارے دلوں سے اس کی سختی کیا ہے؟ کم ہے، اور تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ کیا ہے؟ سخت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے کیا ہے؟ غافل نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا حضرات کہ یہ ہے دل کی سختی، کہ بڑے سے بڑے معجزات آ جائیں، بڑی سی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سامنے آ جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کی وحدانیت کے بجائے اللہ ہی کے ساتھ انسان شرک کرتا رہے، یہ گویا کہ دل کی سختی ہے۔ اور دل کی سختی اگر ہو جائے تو سمجھ لیا جائے کہ اس کا دل حق بات قبول کرنے سے کیا ہے؟ مردہ ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اور فرمایا دل کی سختی سے متعلق قرآن مجید میں، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جب ان کو ہماری سزا پہنچتی ہے، یعنی جنہوں نے انبیاء کرام کے ساتھ زیادتی کی، انبیاء کرام کے ساتھ کفر کیا، جب ان پر ہماری سزا آتی ہے، فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، جب ان کو ہماری سزا پہنچتی تھی، تضرعوا، تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ ہماری سزا آئی تو عاجزی اختیار کر لیتے، توبہ استغفار کر لیتے۔ فرعون جو اپنے آپ کو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، جب اس پر جو ہے اللہ کی سزا آئی، اس وقت اس نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ دوسری اقوامیں جو اپنے انبیاء کو جھٹلاتے رہے، ان کا استہزاء مذاق ایمان والوں کا بھی، جب ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا آئی تو انہوں نے عاجزی کیوں نہیں اختیار کی؟ اس وقت بھی انہوں نے توبہ استغفار کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ اللہ نے آگے بتائی اسی آیت میں، وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، معاملہ یہ تھا کہ ان کا دل سخت ہو چکا تھا، قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، ان کا دل سخت ہو چکا تھا، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جب انسان کا دل سخت ہو گیا تو شیطان ان کے سارے برے گندے اعمالوں کو مزین کر کے ان کی نگاہوں میں، ان کے ذہنوں میں پیش کرتا ہے۔ اور جب شیطان برے اعمالوں کو مزین کر کے ان کے سامنے رکھ رہا ہے تو انسان کیسے اپنے آپ کی کیا اصلاح کر پائے گا؟ تو اس آیت میں اگر غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی سی بڑی سزا آ جائے، لیکن اس کے باوجود اپنی اصلاح انسان اگر نہ کرے تو یہ اس کے دل کی سختی کی علامت ہے، دل کی قساوت کی علامت ہے۔ اور جب دل قاسی ہو جائے، دل سخت ہو جائے، تو یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دل کیا ہے؟ مردہ دل ہے۔ اس دل سے کوئی فائدہ انسان کیا ہے؟ انسان کو حاصل نہیں۔ تو ایسے دلوں سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے؟
ہمیشہ محفوظ رکھے۔ تو حضرات یہ 4 اہم قسمیں تھیں جو دلوں کی قرآن مجید میں یا قرآن مجید کی مختلف آیات سے اس نتیجے پر ہم پہنچتے ہیں کہ دل کے 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم قلب سلیم، ایسا دل جو صحیح سالم دل ہے، ایمان والا دل ہے، حق بات کو قبول کرتا ہے، حق کو تسلیم کرتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری قسم تھی قلب مریض، ایسا دل جو مریض دل ہے، بیمار دل ہے، یعنی ایمان ہے اس کے اندر لیکن نفس پرستی، شیطان کا وسوسہ بسا اوقات غالب ہوتا ہے اور برائیوں کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ قلب مریض قلب سلیم کو دوبارہ لوٹ آتا ہے اس وقت جب قلب مریض کے مرض کو ختم کیا جائے، اور قلب مریض کے مرض کو ختم کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرنا، ذکر الہی اور برائیوں سے کیا ہے اجتناب کرنا۔ تیسرا قسم تھی قلب مطبوع علیہ، ایسا دل جس پر مہر کر دی گئی ہو اور اس پر زنگ چڑھ گیا ہو، حق بات تسلیم نہ کرتا ہو۔ چوتھا دل تھا قلب قاسی، سخت دل کہ بڑی سی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کے سامنے آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑا سا بڑا معجزہ نبی اس کے سامنے پیش کر دے تو وہ دل اسے قبول نہیں کرتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، بالکل سخت دل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا آئے تو اس دل کو رونا بھی نہیں آتا، بڑی سی بڑی سزا آ جائے تو کسی بھی قسم کی عاجزی اس دل میں کیا ہے نہیں پائی جاتی۔ تو یہ 4 اہم قسمیں دلوں کی ہیں۔ سب سے اعلیٰ افضل دل اس میں قلب سلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قلب سلیم والا بنائے، اور یہی ایک دل ہے جو کامیاب رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، روز قیامت کسی انسان کا اسے مال یا اس کی اولاد اسے فائدہ نہیں پہنچائے گی، کامیاب نہیں کرے گی۔ آخرت والا دن اگر انسان کامیاب ہو سکتا ہے یا کوئی چیز اسے فائدہ پہنچائے تو وہ شخص جو قلب سلیم لے کر کے میدان محشر میں حاضر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو قلب سلیم سے نوازے، اور اگر ہمارے قلوب میں، ہمارے دلوں میں کچھ بیماریاں پائی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کی اصلاح بھی کیا ہے فرما دے۔ اسی پر اکتفا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم